صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما سوء فاغرقناہم اجمعین. اور مدد فرمائی ہم نے ان کی اس قوم سے جس نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. اس قوم پر انہیں غالب کر دیا، اور چونکہ بے شک وہ تھے برے لوگ تو ہم نے ڈبو دیا ان سب کو. ان کو ان کے کیفر و کردار تک پہنچا دیا. اب انبیاء کرام کے قصے سے متعلق 5ویں قصے کو شروع فرمایا جا رہا ہے، جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے. یہ اوپر کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت اسحاق اور پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا پر کس طریقے سے ان کی قوم کو ڈبو دیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کل 12 یا 11 لوگ بچے تھے جن سے پھر پوری دنیا بسی. یہ ہندوستان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام یا پھر سام سے آباد ہے. حام یا پھر سام، ان دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہے. ہم سب ہندوستانی حضرت نوح علیہ السلام. تو پوری دنیا جو ہے دوبارہ 11 یا 12 لوگوں سے بسی. اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اب آگے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہو رہا ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب یاد کرو داؤد و سلیمان کا واقعہ جب کہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں کہ پڑ گئی تھی ان میں لوگوں کی بکریاں، اور ہم تو ان کے فیصلے کے وقت حاضر ہی تھے. اچھا ایک چیز بتائیے، میں جس سے بھی کسی بھی شخص سے یہ بات کہوں کہ اس واقعے کو یاد کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جس سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس واقعے کے وقت وہ شخص وہاں موجود تھا، یہی مطلب ہوگا نا. میں نے کسی سے کہا کہ اس بات کو یاد کرو یا اس واقعے کو یاد کرو، یاد کیجئے اس واقعے کو، تو کیا مطلب کہ جس سے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اس وقت وہاں موجود ہے، اس نے دیکھا ہے، اس نے اس چیز کو دیکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے محبوب یاد کرو داؤد اور سلیمان کا واقعہ. پیدائش سب سے آخر میں ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، مگر رب کس طریقے سے مخاطب فرما رہا ہے؟ اے محبوب یاد کیجئے حضرت داؤد اور سلیمان کے واقعے کو. داؤد اور سلیمان کے واقعے کو اے محبوب یاد کیجئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے، بعثت بعد میں ہوئی ہے، دنیا میں آنا بعد میں ہوا ہے، اعلان نبوت کرنا بعد میں ہوا ہے، لیکن تخلیق سرکار کی سب سے پہلے ہوئی ہے، جسے تخلیق نور کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے نور سے سرکار کے نور کو پیدا فرمایا تھا. تو یہ آیت مبارکہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس وقت نوری حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے، کیونکہ سرکار کے نور کو پیشانی آدم میں رکھا تھا، اور حضرت آدم سے منتقل ہو کر حضرت شیش، اور حضرت شیش علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منتقل ہو کر حضرت نوح. اس طریقے سے ہر نبی کی پیشانی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا. تو اب نوری شکل میں ان تمام واقعات کو سرکار دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے اس واقعے کو. آگے چلیے.
جبکہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، پڑ گئی تھی ان میں لوگوں کی بکریاں، اور ہم تو ان کے فیصلے کے وقت حاضر ہی تھے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور دیکھ رہے تھے فریقین پر دونوں نے کیا حکم نافذ کیا، اور داؤد و سلیمان علیہ السلام نے ایلیا اور یوحنا پر کیا حکم جاری کیا۔ اس تعلق سے قصہ مختصر یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام دارالقضاء میں بیٹھے تھے تو سلیمان علیہ السلام دروازے پر کھڑے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دارالقضاء کے اندر بیٹھ کر جب کسی مقدمے کو سنتے اور فیصلہ کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے؟ دارالقضاء کے دروازے پر کھڑے رہتے۔ کیوں کھڑے رہتے؟ اور جو باہر نکلتا اس سے اس کا مقدمہ اور اپنے والد کا فیصلہ پوچھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے کون ہیں؟ والد ہیں۔ کون ہے؟ والد، پپا آپ کی زبان میں۔ تو جو بھی حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ صادر فرماتے وہ ہر آنے والے سے پوچھتے کہ بھائی تمہارا مقدمہ کیا تھا، اور میرے والد نے تم لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کیا کیا ہے۔ ایک دن دو آدمی عدالت میں آئے، ایک کسان جس کا نام ایلیا تھا اور دوسرا بکریوں والا جسے یوحنا کہتے تھے۔ اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ان دونوں کے۔ یوحنا کہتے تھے، ایلیا نے عرض کیا یا خلیفۃ اللہ، میرا پڑوسی یوحنا رات کو اپنی بکریاں چراتا تھا، وہ میرے کھیت میں پڑی اور سب کھیت چر گئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ایلیا کے باغ میں جا کر بکریاں انگور کے خوشے کھا گئی تھیں اور تلف کر ڈالے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے یوحنا سے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، میری بکریاں ایلیا کے کھیت میں چلی گئیں، کھیت میں یا باغ میں جو بھی رہا ہو وہاں گئیں اور نقصان کیا۔ ہاں ایسا ہی ہوا تو داؤد علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اپنی بکریاں ایلیا کو دے دو۔ کھیت والے کو اپنی بکریاں دے دو، یہ فیصلہ ہوا۔ اور یہ حکم اس لیے فرمایا کہ آپ کی شریعت میں اسی طرح حکم تھا۔ جب وہ دونوں عدالت سے باہر آئے اور اس قصے کا حال حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ دارالقضاء کے اندر چلے آئے اور اپنے والد سے عرض کی، اگر اس کے سوا اور کچھ حکم ہوتا تو اولا اور انسب تھا، یعنی بہتر تھا۔ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس فیصلے کے علاوہ اگر کوئی اور فیصلہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں تیرا باپ ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طرح حکم کرنا چاہیے، حکم کس طرح کرنا چاہیے؟ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ بکریاں ایلیا کو سپرد کرنا چاہیے کہ اس سے نفع حاصل کرے اور دودھ گھی اور اس کے بالوں سے فائدہ اٹھائے۔ کھیت والے کے سپرد بکریاں کر دیں کہ اس کا دودھ پیے، گھی نکالے، اس کے بال تراش کر فروخت کرے، بھیڑوں کے بال بکتے ہیں نا، اور باغ جو ہے وہ یوحنا کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرے کہ جس طریقے سے باغ تھا جب اس طریقے پر آ جائے، خوشے لگ جائیں، تب یہ باغ ایلیا کی سپرد کر کے اپنی بکریاں لے جائے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ محنت کر کے پہلے تھا ویسا ہی تیار کر دے، جب انگور کے خوشے لگیں یا کھیت تیار ہو جائے تو ایلیا کو سپرد کر کے اپنی بکریاں لے لے تاکہ دونوں میں کوئی بے نصیب نہ رہے۔ داؤد علیہ السلام نے پھر اس طرح حکم فرمایا۔ اس مقام پر اچھی طرح یہ ذہن نشی رہے کہ اس زمانے میں حکم اسی طرح تھا جو داؤد علیہ السلام نے دیا تھا۔ پہلا فیصلہ جو داؤد علیہ السلام نے دیا تھا آپ کی شریعت میں یہی حکم تھا۔ بعد میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس لیے آپ نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اس وحی کی وجہ سے اور دوسرا حکم نافذ کر دیا۔ حق تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اس وحی نے وہ پہلا حکم منسوخ کر دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہلا حکم منسوخ ہو جانے پر جب مطلع ہوئے
تو یہ دوسرا حکم انہوں نے نافذ فرمایا۔ اسی حقیقت کو واضح فرمانے کے لیے ارشاد ربانی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کل آگے آئے گا۔ کل آپ سماعت فرمائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو، جو مکمل ہوگا کل کی آیت میں۔ آیت لمبی ہے اور ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر جتنے پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے واقعات کو دوہرا رہا ہے، اور اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب فلاں بات کو یاد کیجئے، فلاں وقت کو یاد کیجئے، فلاں قوم کے اوپر جو عذاب کیا گیا اس کو یاد کیجئے، فلاں نبی کے اوپر کیسی سختیاں آئیں اس کو یاد کیجئے۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری حالت میں ان تمام واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور انبیاء اکرام، تمام انبیاء اکرام کی امتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ تم تک میرا پیغام پہنچا تھا، تو وہ ساری امتیں انکار کریں گی۔ پھر نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تک میرا پیغام پہنچایا تھا، تو تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے تیرا حکم ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ بھئی ادھر سے وہ انکار کر رہے ہیں اور تم ادھر سے دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے ایسے کیا ہے، تو کوئی گواہ ہے؟ تب تمام انبیاء کرام اکٹھے ہو کر جانتے ہو کیا کہیں گے؟ گواہ کسے بنائیں گے پتہ ہے؟ وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ مولا ہاں تیرے محبوب کی امت اس بات پر گواہ ہے۔ ہم لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا میدان محشر میں۔ کس کی گواہی دیں گے؟ انبیاء کرام کی صداقت کی۔ تو اللہ نے مقام تو ہمیں اتنا بلند دیا ہے، اتنا عظیم دیا ہے، مگر آج ہم کہاں جا کے گرے ہوئے ہیں؟ کہاں پڑے ہوئے ہیں ہم؟ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک چیز بتائیے، موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ ہیرا اگر کیچڑ میں پڑا ہو تو چھوڑ کے جاؤ گے؟ اتنی بھی اگر ہو باتھ روم والی بھی غلاظت، تب بھی ہاتھ ڈال کے اس میں سے اٹھا لو گے اور دھو کے اور سنبھال کے رکھ کے لے کے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرا غلاظت میں گرنے سے اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، آج بھی وہ ہیرا ہے۔ تو اے امت مصطفیٰ، اے مسلمانوں، تم اگر مگر آج بھی تمہارے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، توبہ کے پانی سے اپنے آپ کو دھو لو، ندامت کے صابن کو لگا کر توبہ کے پانی سے اپنے آپ کو صاف کر لو، تمہاری وہی قدر و قیمت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے تمہیں مرتبہ تو وہ دیا ہے کہ تم انبیاء اکرام کی گواہی دو۔ تو امتیں تمام کہیں گی کہ مولا یہ تو تھے ہی نہیں اس ٹائم، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اور واقعی ہم لوگ سب سے بعد میں ہیں، تو پہلے والوں کی گواہی کیسے دے دیں گے؟ تو ہم سب لوگ یعنی امت مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرے محبوب نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے گواہی دی تھی تیرے محبوب کے کہنے پر، تیرے محبوب نے ہم سے کہا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو ہم نے تیرے محبوب کی بات کو مانا تھا اور اسے تیرا کلام تصور کیا تھا، تیرے محبوب نے تیری عبادت کے طریقے بتائے تھے اور ہم نے اس طریقے پر تیری عبادت کی تھی، تو تیرے بتایا ہے اس لیے ہم اس چیز پر گواہی دے رہے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سچے ہو اور یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو ندامت کے صابن سے توبہ کے پانی کے ذریعے اپنے گناہ دھونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کردگار ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔